السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ وقال عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان خلقه القرآن۔ محترم و مکرم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے پایہ احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے ہم اور آپ رمضان مبارک کا مہینہ بحسن خوبی گزار رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ آج 8واں روزہ مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کے روزے کو، قیام کو، اعمال کو، عبادات کو قبول فرمائے، اور ویسے ہی یہ ماہ مبارک اختتام تک ہمیں صحیح سالم رکھے، تاکہ اس میں جو بھی احکام اور اعمال ہمیں کرنے ہیں ہم بحسن خوبی انجام دے سکیں۔ آمین۔ محترم سامعین، آج کے اس پروگرام میں قرآن مجید کے تعلق سے آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے خود ذمہ داری لی اور کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا۔ قرآن مجید کے اندر جس زمانے میں یا جس دور میں بھی جس نے بھی قرآن میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین کی توفیق سے وہ مسلمان ہو گیا۔ کیوں؟ جب انسان کسی چیز کے اندر نقص نکالنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں مکمل اسٹڈی کرتا ہے، غور کرتا ہے اور دیکھتا ہے اس کے اندر ہے کیا چیز، اس کو سمجھتا ہے اور اس کے معانی کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں اسے جانکاری ہو اسی کے اندر وہ نقص نکال سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک بلڈنگ ہے، یہ بنائی گئی ہے، ہم اور آپ عام انسان اگر اس میں نظر ماریں گے تو ہمیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، لیکن ایک انجینئر آرکیٹیکٹ آ کر کے خالی نظر مار دے تو اس کو چھت سے لے کے یہاں تک جو بھی کمیاں اس کے اندر ہوگی وہ اس کو نظر آ جائے گا، اندازہ ہو جائے گا۔ اگر ہم ڈرل مار کر کے ہم پتہ کرنا چاہے کہ یہ بلڈنگ اندر سے کیسی ہے، ہم اور آپ نہیں جان پائیں گے، لیکن انجینئر اس کے اندر وہ مشین مارے گا، وہ بتا دے گا کہ اندر سے کتنا کھوکھلا ہے، کیا ہے، میٹیریل کتنا ڈالا گیا ہے، یہ بلڈنگ کس طرح کی بنائی گئی ہے۔ تو کسی بھی چیز کے اندر شکوک و شبہات وہی ڈال سکتے ہیں
جو اس کے جانکار و ماہر ہو۔ یہ قرآن مجید کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر شکوک و شبہات کسی جاہل اور ان پڑھ نے نہیں ڈالے ہیں۔ شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے پڑھے لکھے لوگ، جانکار، فنکار، فصیح و بلیغ، اپنے دور کے بڑے ماہرین میں سے ہوا کرتے تھے۔ وہ لوگ قرآن مجید کے اندر اعتراضات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہ اندر میں کوشش کرتے ہیں اور اپنی کوشش میں ناکام ہوتے ہیں، اور جب دیکھتے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، جیسے انجینئر کسی بلڈنگ کو دیکھ کر کہہ دے اس بلڈنگ میں کوئی کمی نہیں ہے، تو لوگ اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور وہ خود مان لیتا ہے نہیں یہ بلڈنگ صحیح ہے۔ ویسے ہی قرآن مجید کے اندر بھی انہوں نے شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، اور قرآن مجید کے اندر بہت سارے اعتراضات پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن دیکھا قرآن مجید کے اندر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو اچھالا جائے، لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے تو وہ سارے کے سارے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو، یا صحابہ کے زمانے، یا تابعین کے زمانے میں، یا تبع تابعین کے زمانے میں، یا ائمہ اسلاف کے زمانے میں، یا آج کے سائنسی دور میں ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی سائنس کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے بڑے اطباء، ڈاکٹر قرآن مجید کے اندر جو باتیں پیش کی گئی ہے، بچے کی ماں کے پیٹ کے اندر آنے سے لے کر پیدائش اور ڈیلیوری تک کے معاملات سارے کے سارے ہیں، وہ ساری چیزوں پر وہ ریسرچ کرتے ہیں، تو ویسے ہی باتیں ہیں جیسا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، کیونکہ اس کا پروانہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ اللہ نے خود کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں پایا جاتا، کوئی شبہ نہیں پایا جاتا، یہ قرآن کے اندر کوئی کمی نہیں پائی جاتی، کوئی نقص نہیں پایا جاتا، بلکہ بالکل بے ریب کتاب ہے، بلا شک و شبہ والی کتاب ہے۔ اللہ نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ آگے ایک بات اور کہی ھدی للمتقین، قرآن جو ہے ہدایت کے لیے، متقی کے لیے ہے۔ متقی ہدایت کیسے پا سکتا ہے قرآن سے؟ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ نے کہا شہر رمضان، رمضان مبارک کا مہینہ، انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، رہنمائی، سیدھا راستہ بتلانے والی کتاب۔ تو ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے بتایا ھدی للمتقین، اور اس جگہ اللہ نے فرمایا ھدی للناس، دو چیزیں ہیں، ایک جگہ پر خاص کیا اور ایک جگہ پر عام ہے۔ خاص کن کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے خاص ہے، اور عام لوگوں کے لیے عام ہے۔ متقیوں نے خاص کیسے؟ جب انسان متقی ہوتا ہے تو قرآن سے جڑ جاتا ہے، قرآن سے جڑتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کے معانی کو سمجھتا ہے۔ اور ہدایت کے لیے سب سے پہلی چیز صرف تلاوت قرآن کافی نہیں ہے، ثواب کے لیے تلاوت قرآن کافی ہے، لیکن ہدایت کے لیے صرف تلاوت کافی نہیں ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے وضاحت اسی بات کی کروں گا۔ سب سے پہلے تلاوت پر ہم بات کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس کسی نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا، وَلَهُ بِحَسَنَةٌ، اس کے لیے نیکی ہے۔ کیا ایک حرف پڑھنے پر ایک نیکی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، والعشرہ بلکہ 10 نیکی ہے، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی۔ والحسنۃ بعشر امثالها، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی ہے۔ ولا اقول الف لام میم حرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف،
لیکن میں یہ کہتا ہوں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ وہ معلوم ہوا الف لام میم کوئی پڑھتا ہے اس سے 30 نیکی لکھی جاتی ہے۔ وہ معلوم ہوا قرآن کی تلاوت پر ثواب ضرور ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں، کھلے انداز میں، کھلی بات کے ساتھ یہ بات کہہ دی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم، کہ بنی آدم کے تمام اعمال رمضان مبارک کے اندر اس کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا بڑھا جاتا ہے۔ بنی آدم جب بھی کوئی کام کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے ماہ مبارک کے اندر، تو اس کا عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی انسان قرآن مجید تلاوت رمضان میں کرتا ہے، اگر ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھنے کا ثواب آپ غور کیجئے کہ ایک حرف پر 10 نیکی، اور رمضان میں پڑھے تو 10 کو 700 سے گنا کریے، 7000 ایک حرف پڑھنے پر۔ کوئی انسان ایک رکوع پڑھ لے تو کیا اس کو ثواب، کتنا ثواب مل جائے گا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہم تلاوت قرآن کو اپنا لازمی حصہ بنائے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے کے اندر قرآن کو بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ عام دنوں کے مقابلے میں آپ رمضان میں زیادہ قرآن پڑھتے تھے، اور یہاں تک کہ جبرائیل امین جو ہے وہ آتے تھے، آپ ان کو دور سنایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور قرآن مجید یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب کو پڑھنے میں ہمارے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے تعلق سے اللہ خود کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے، اب قرآن مجید کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کس نے نازل کیا؟ اللہ نے نازل کیا۔ اللہ کہتا ہے قرآن کو جب نازل ہم نے کیا ہے تو اس کی حفاظت بھی ہم کرتے ہیں، یعنی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو نہیں دی، کسی فرشتے کو نہیں دی، کسی مخلوق کو نہیں دی، بلکہ اللہ نے کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے اس کتاب کو پڑھنے کا مزہ کیا ہونا چاہیے۔ جس کتاب کی حفاظت کی پروانہ اللہ تعالیٰ لے لے، اس کتاب کو پڑھنے میں ہمیں بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، بالخصوص رمضان مبارک کے مہینے میں اور عام دنوں کے اندر اس کا ایک معمول بنانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ بہت سارے مسلمان ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، شکایت ہے۔ کیا شکایت کرنے سے کوئی چیز آ جاتی ہے؟ ہم چھوٹا سا کاروبار شروع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس کے بارے میں پہلے جانکاری نکالتے ہیں، یا پھر جو اس کا جانکار ہوتا ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی میں فلاں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ کاروبار شروع کرنا کیسا رہے گا؟ وہ انسان اس کو مشورے دے گا، بتائے گا۔ یہاں تک کہ آج کے حالات کے اندر ایسا ہے، کوئی دوست کاروبار شروع کرتا ہے، اس کا دوست اس کاروبار میں ہوتا ہے، وہ اس کو بالکل کاروبار شروع کر کے دیتا ہے اور اس کو ہیلپ بھی کرتا ہے، مہینہ 2 مہینہ ساتھ میں رہنا پڑ جائے رہ بھی لیتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے جانکار کے پاس جا کر کے اس کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے، جاب کرنی ہوتی ہے، اس جاب کے تعلق سے ہم جو اس جاب کو جانتا ہے اس کے پاس جا کر سیکھتے ہیں، بھائی ہمیں یہ کام کرنا سکھا دو، تو وہ سیکھتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے وہ سیکھ جاتا ہے۔ صحابہ کرام جب نئے مسلمان ہوتے تھے تو ان کو نماز کی دعائیں بھی نہیں آتی تھی، وہ سبحان اللہ پڑھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے اسلام آگے بڑھتا گیا اور ان کے اندر ایمان کا جذبہ بڑھتا گیا تو وہ لوگ ان دعاؤں کو سیکھتے گئے، قرآن مجید کو سیکھتے گئے، قرآن کو پڑھتے گئے۔
تو کسی بھی چیز کو یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں آتا اتنا کافی نہیں، بلکہ جو چیز نہیں آتی ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے، جو چیز نہیں آتی ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس میں وقت لگانا پڑتا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے، ہم کیسے اس کو سیکھیں گے، کیسے چیز آئے گی۔ قرآن مجید جو ہے یہ ہمارے اسلام کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کیا ہوا ہے، اور اسے پڑھنا ہے، اس کے پڑھنا عبادت ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد ثواب ہے۔ اب اس کتاب کو سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری اور واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا واجب اور فرض ہے۔ فرض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ، ایک ہوتا ہے فرض عین۔ فرض کفایہ یعنی چند لوگ اس فرض کو ادا کر لے، ان کے لیے کافی ہو جائے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان ڈوب رہا ہے پانی کے اندر، سب کے سب تو اس کو بچا نہیں سکتے ہیں، دو چار لوگ جا کر اس کو بچا لے، گویا کہ اس کو بچانے کا فرض ادا ہو گیا، یہ فرض کفایہ ہے۔ کوئی انتقال ہو گیا، کیا پوری دنیا کے لوگ وہاں پہنچ سکتے جنازے میں؟ نہیں، چند لوگ پہنچ جاتے ہیں، یا جہاں کا انسان ہے وہاں کے لوگ پہنچ جاتے ہیں، تو چند لوگ اس کی نماز پڑھ لے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بھی نہ پڑھے، کوئی بھی نہ پڑھے تو پورا معاشرہ گنہگار ہوگا۔ کوئی انسان ڈوب رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، مزے لے رہے، نہیں بچا رہے، پورے کے پورا معاشرہ گنہگار ہوگا۔ یہ ایسا فرض کفایہ ہے کہ چند لوگوں کو اس کے اندر آنا پڑے گا، تو یہ فرض کفایہ تو بہت اعلیٰ قسم کا علم ہو جاتا ہے جو سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ایک ہے فرض عین، جیسے نماز ہم پر واجب ہے، یہ فرض عین ہے، ہر مسلمان کو پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ ویسے ہی کچھ علم ایسا ہے جو فرض عین ہے، ہر مسلمان کو سیکھنا ہے، انہی میں سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہر مسلمان کو سیکھنا ہے۔ کوئی یہ بہانہ بنائے ہم کو نہیں آتا، یہ انسان کا ذاتی بنایا ہوا بہانہ ہے، اسلام میں اس کو معذور نہیں سمجھا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ وہ پاگل ہو، یا پھر وہ اس عمر میں پہنچ گیا کہ اب اس کی عقل کام نہیں کرتی، بالکل عمر کے آخری پڑاؤ میں ہو، ایسی بیماری آ گئی ہے کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا ہو، یا پھر وہ مسلمان ہی نہ ہو، یا چھوٹا بچہ ہو جس کی اب عقل نہ ہو، یہ معذور ہے، عذر ہے۔ لیکن انسان ایک سمجھدار ہے، اچھا خاصا انسان ہے، وہ معذور نہیں ہے، اس کو قرآن سیکھنے کے لیے، دیکھ کر پڑھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ چاہے انسان 50 سال میں یاد کرے، چاہے 80 سال کا ہو چکا ہو، تب بھی قرآن دیکھ کر پڑھنا سیکھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، دو الفاظ ہیں، ایک ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، ایک تو ایسا انسان جو قرآن کو بہت اچھا سے پڑھنا جانتا ہو، بعض شارحین نے اس سے حفاظ قرآن کو مراد لیا ہے، یا پھر وہ انسان جو قرآن کو مخارج سے تجوید کے ساتھ اچھا پڑھنا جانتا ہو، اس کا مقام مرتبہ تو معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسرا والذی یقرأ القرآن، قرآن کو پڑھتا ہے، وَيَتَتَعْتَعُ بِهِ وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ، ایسا انسان جو قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، آتا نہیں ہے۔ جیسے ہمارا آپ معاشرے کے اندر بہت سارے کہتے ہیں نا کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میرے ماں باپ نے نہیں پڑھایا، مکتب نہیں بھیجا، میرے ماں باپ نے کبھی سکھایا نہیں، بچپن سے کام پہ لگا دیا، اب تو میں جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، اب کیسے قرآن سیکھوں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یقرأ القرآن، جو قرآن کو پڑھتا ہے، وَيَتَتَعْتَعُ بِهِ، اٹک کر پڑھتا ہے، رک کر پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے جو سر سمجھ میں نہیں آتا، کوشش کرتا ہے، مولوی صاحب سے پوچھتا ہے، امام صاحب سے پوچھتا ہے، عالم صاحب سے پوچھتا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتاؤں ایک ایپلیکیشن بھی آیا ایزی قرآن، ایک ایپلیکیشن ہے ایزی قرآن، اس کے اندر آپشن ہے، ایک آیت آپ اس کے اندر سیٹ کر دیجئے سورہ کی،
اور اس آیت کو ایک طرف اس آیت کو سیٹ کرنا ہے، ایک آیت، 2 آیت، 3 آیت، اس کے بازو کا آپشن یہ ہے اس کو آپ کتنی مرتبہ سننا چاہتے ہو، 4 بار، 5 بار، 10 بار، 15 بار، اس کو آپ سیٹ کر دیجئے، اس کو چالو کر دیجئے، آپ پڑھیے بھی، وہ آپ کو پڑھائے گا بھی۔ لیکن جہاں پر عالم حضرات موجود ہے، علماء کرام موجود ہے، حفاظ کرام موجود ہے، پہلا آپشن یہ ہونا چاہیے ان کے پاس سکھا جائے۔ یہ پریکٹس کے لیے ہے، یا آپ کو پڑھنا صحیح سے نہیں آ رہا ہے، آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، لیکن اصل جو استاد آپ کا ہوگا وہ عالم ہوگا، حافظ صاحب ہوگا، اس کے پاس سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو قرآن کو پڑھنا سکھا جائے، اس ایپلیکیشن کی مدد کے ذریعے سے آپ اپنے قرآن کی اصلاح کر سکتے ہیں، اچھے سے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ جہاں اٹک رہے ہیں وہ پڑھے گا، آپ دھیان سے دیکھیے، 10 بار آپ سنیے، اسی آیت کو 10 بار سنیے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو میں آپ کو انشاءاللہ پروگرام پر دکھا سکتا ہوں وہ کیسے کام کرتا ہے، لیکن آپ بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہم کیسے کریں، کیا نہیں کریں، کیسے پڑھیں نہیں پڑھیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے ہم تو بڑے ہو گئے اب کیسے یاد کریں گے، تو ہر مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام موجود ہوتے ہیں، آپ ان سے وقت لیجئے، فری فوکٹ میں نہیں۔ کوئی بھی چیز فری فوکٹ کی اچھی نہیں ہوتی ہے، آپ اور آپ سب جانتے ہیں۔ جو راشن گورنمنٹ ہم کو دیتے ہیں فری فوکٹ میں کیسا ہوتا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ فری فوکٹ میں کوئی چیز لینے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ علم کا وہ بیچنے والا نہیں ہوتا، لیکن وہ آپ کو وقت دے رہا ہے، اس وقت کی قدر آپ کو ہونی چاہیے۔ جو بھی عالم حافظ ہو آپ ان کے پاس وقت لگائیے، ان کو موقع دیجئے، ان کے پاس بیٹھیے، ان کے پاس سیکھیے، مجھے نہیں آتا آپ سکھائیے۔ آپ ان کو معقول، جو آپ ایک بچے کو ٹیوشن بھیجتے ہیں نا تو آپ وہاں کتنا روپے خرچ کرتے ہیں، ایک عظیم کتاب جو ہمیں جنت تک لے جانے والی کتاب ہے، ثواب کا کام ہے، اور ساتھ میں اس کو پڑھنا سیکھ جائیں گے، مع السفرۃ الکرام بررہ، معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے لیے کیا ہم کوشش نہیں کر سکتے ہیں؟ وہ شاق علیہ، قرآن پڑھتا ہے، اٹک کر پڑھتا ہے، اور پڑھنے بڑی دشواری آ رہی ہے، نہیں پڑھ پا رہا ہے، بہت اٹک رہا ہے، بڑی مشکل سے حروف پہچان پا رہا ہے، بڑی مشکل سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ شاق علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس پر دشوار ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، فلہ اجران، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا دگنا اجر ہے۔ وہ اس ماہر کی طرح تو نہیں ہو سکتا، لیکن جو کوشش کرتا ہے، سیکھتا ہے، وہ ڈبل اجر کا حقدار ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اجر شارحین لکھتے ہیں قرآن پڑھنے کا ایک اجر ہے، قرآن پڑھنے کا ایک اجر، اور ایک اجر سیکھنے کا اجر ہے، کوشش کرنے کا اجر ہے۔ اس سے بہترین شریعت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سیکھ رہے ہو، یاد کر رہے ہو، تب بھی آپ کو اجر ہے، اور پڑھ رہے تب بھی اجر ہے۔ ایسا کسی شریعت میں آپ کو نہیں ملے گا، کسی دین میں ایسا نہیں ملے گا کہ سیکھنے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہو۔ یہ شریعت اسلامیہ ہمیں کتنی بہترین تعلیم دیتی ہے۔ گویا معلوم ہوا کہ قرآن کو پڑھنا نہیں آ رہا یہ بہانہ، یہ قابل عذر نہیں ہے، بلکہ علماء کرام کے پاس بیٹھ کر کے، حفاظ کرام کے پاس بیٹھ کر کے قرآن کو پڑھنا سکھا جائے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر، ایک بات بتاؤں میں، یہ خیر جو ہے اس کا تفضیل ہے، اس کا تفضیل یعنی جیسا ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کے اندر اکبر لفظ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس میں تفضیل ہے۔ اکبر کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا۔ اللہ اکبر یعنی اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں۔ ویسے یہ خیر جو ہے یہ بھی اس میں تفضیل ہے، یعنی اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور دوسرے حدیث کے اندر افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے افضل وہ ہے۔ دونوں چیز، ایک تو سب سے بہتر اور دوسرا سب سے افضل۔ کون ہے سب سے بہتر؟ کون ہے سب سے افضل؟ دنیا جسے بہتر سمجھتی ہو، دنیا جسے بھی افضل سمجھتی ہو، دنیا جسے بھی سب سے اچھا سمجھتی ہو، لیکن سب سے اچھا کون ہے؟
سب سے اچھا وہی ہو سکتا ہے جس کی اچھائی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگا دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے اچھا کہہ دے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنے سے نہیں کہتے، اللہ جو بولتا وہی اللہ رسول کہتے ہیں۔ یعنی ایک ہوتی ہے وحی مطلوع، وہی غیر مطلوع، وہی خفی، وہی جلی۔ قرآن مجید جو ہے وہ بھی وحی ہے، اور احادیث مبارکہ یہ بھی وحی ہے، لیکن وحی خفی ہے اور وحی غیر مطلوع ہے۔ تو قرآن مجید جیسے ایک آسمان سے اتری کتاب ہے، ویسے احادیث مبارکہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دیا گیا پیغام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے۔ اللہ اکبر، قرآن کو سیکھنے والا اس سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں سکتا۔ ہاں، اس کا مفہوم مخالف یہ نہیں نکلتا، بہت سارے لوگ اس کو پیش کرتے ہیں نا، مفہوم مخالف پیش کرتے ہیں کہ انجینئر، ڈاکٹر، ماسٹر، ٹیچر یہ سب بہتر نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، ہمیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ہمیں وکیل کی بھی ضرورت ہے۔ آج دیکھیے کتنے مسلمان بیچارے بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کیس لڑنے والا کوئی نہیں، غیروں کے پاس جاؤ تو وہ اسی کے اندر الجھائے رکھتے ہیں۔ جج کی ضرورت ہے۔ دیکھیے آج ہمارے معاشرے سجا جاتا ہے وکیل یعنی جھوٹا، وکیل جھوٹا۔ ارے بھائی، وکالت کوئی ایک الگ چیز ہے، اس کو جھوٹ کا پیشہ بنا دیا گیا تو وہ چیز ناپاک گندی نہیں ہے، بلکہ طریقہ کار گندا ہے۔ اس طریقہ کار کو بدل کر کے جو بیچارے بے گناہ مسلمان جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، سلاخوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، لڑنے کے لیے کوئی نہیں ہے، کون ان کے لیے لڑے گا؟ وکیل کی بھی ہمیں ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ ابھی جمعہ کو پردھان منتری آئے تھے نا یہاں پہ، وہی پردھان منتری کا کہنا ہے، کسی بیان میں اس نے کہا تھا، آپ یوٹیوب پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کہ تعلیم پر سب سے زیادہ زور اگر کسی مذہب نے، کسی دھرم نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے۔ وہ ایک جملہ اس کا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ علم کا قرآن میں، وہ کہتا ہے۔ میں اس کی بات کو دہرا رہا ہوں تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ ان کو احساس ہے کہ قرآن کے اندر تعلیم پر زیادہ فخر اسلام نے کیا ہے، اسلام والا کوئی نے نہیں کیا، لیکن مسلمان اس چیز سے کتنا دور ہے۔ تو دنیا میں جتنی تعلیم ہے وہ ساری تعلیم کا تعلق قرآن سے ہے۔ آپ دیکھیے میتھمیٹکس کو دیکھیے، میراث کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور سب سے مشکل آیت جس کو مانا جاتا ہے قرآن کی، وہ میراث کی آیت ہے۔ میراث یعنی فرائض، جو باپ کے مرنے کے بعد حصے بٹتے ہیں، اس کے حکام کی آیت ہے۔ اس کے حکام کو لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے کیا بغیر میتھمیٹکس کے ہم کر سکتے ہیں؟ ایک جگہ پر کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ میتھمیٹکس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے ان کے سامنے ایک حساب بنا دیا، میراث کا حساب بنا دیا، باپ مر گیا، اتنا مال چھوڑ کے گیا، آپ میتھمیٹکس کو بازو میں رکھیے، اس کا حصہ بنا دیجئے، میتھس کو، گنت کو سائڈ میں رکھ دیجئے۔ آپ قرآن مجید کا جو یہ حکام ہے کہ باپ مر گیا، اتنا حصہ چھوڑ گیا، آپ بغیر گنت کے حصہ لگا دیجئے۔ میں مان جاؤں گا کہ میتھمیٹکس گنت کی ضرورت نہیں ہے قرآن کو۔ بیچارہ خاموش، کوئی جواب نہیں۔ کیوں؟ اس کے حصے کے لیے بغیر گنت کے، میتھمیٹکس کے ہم حصہ نہیں بنا سکتے۔ قرآن نے فلکیات کا تذکرہ کیا، فلکیات کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ سائنس کے ذریعے سمجھیں گے، ہم سائنس نہیں پڑھیں گے۔ فلسفہ، ہمارے مولانا شاید اس زمانے فلسفہ پڑھا جاتا تھا، شاید پڑھے ہوں گے۔ فلسفہ کیا چیز ہے؟ یہی سائنس ہے۔ فلسفہ کیا ہے؟ یہ سائنس ہے۔ اس زمانے فلسفہ کہا جاتا تھا، سائنس کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ نے سائنس کے نام پہ پڑھا ہے، مولانا لوگ کے زمانے میں فلسفہ کے نام پہ پڑھا جاتا تھا۔ کوئی چیز دنیا کے اندر ایسی نہیں جو بغیر فائدے کی ہے، تمام علوم فائدے کے ہیں، لیکن ان ساری باتوں کے بعد یہی بات میں کہوں گا کہ ہم دنیا مافیا کے سارے علوم حاصل کریں، یہ ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو میں، فرض کفایہ کے اندر ڈاکٹر بھی آتا ہے۔ اگر اس معاشرے کے اندر کوئی انسان مر رہا ہے، اب اس معاشرے میں کوئی ڈاکٹر پیدا نہ ہو تو اللہ کی قسم پورا معاشرہ گناہ میں شامل ہو جائے گا۔
اتنے بڑے معاشرے کے اندر ڈاکٹر کا ہونا بھی ضروری ہے، یہ بھی فرض ہے، ڈاکٹر کا علم حاصل کرنا یہ بھی فرض ہے، فرض کفایہ میں آتا ہے۔ لیکن ان سارے علوم اللہ نے ہر انسان کو الگ الگ صلاحیت دی ہے، انسان اپنے صلاحیت کے مطابق علم حاصل کریں، سیکھیں، ہر میدان میں اپنے آپ کو آگے رکھنے کی کوشش کریں۔ مسلمان تعلیم کے میدان میں پچھڑا ہوا مانا جاتا ہے، لیکن مسلمان اسے سب سے زیادہ تعلیم پر ابھارا گیا ہے۔ مسلمان کو یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہ تعلیم کے میدان میں سب سے آگے رہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ دیکھیے، تعلیم جنگ کا میدان ہو سپاہی بن جاتے ہیں، جنگ کا میدان فوجی بن جاتے ہیں، اور مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام مارشل آرٹ کی تیاری کرتے تھے۔ مارشل آرٹ اس زمانے میں طریقہ الگ ہوگا، آج کا الگ ہے، وہ مارشل آرٹ ہی ایک طرح کا، یہ سب تعلیم ہے۔ تو میں تھوڑی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ دنیا میں جتنی تعلیم ہے ساری تعلیم ہمیں حاصل کرنی ہے، لیکن ایک انسان سب کو تو نہیں پڑھ سکتا۔ اب میں جس لائن میں ہوں میں اسی لائن کی پوری تعلیم حاصل کروں گا۔ اب میں چاہوں میں اس کو لے کر ڈاکٹر بھی بن جاؤں، انجینئر بھی بن جاؤں، تو کیسے ممکن ہے؟ میں کوئی ایک ہی کام کر سکتا ہوں، دوسرا انسان دوسرا کام کرے گا، تیسرا انسان تیسرا کام کرے گا۔ ہر انسان کو اپنے اپنے فیلڈ میں محنت کرنی چاہیے، لیکن ان سارے علوم کے باوجود ہمارے اسلام کی جو کتاب ہے، ہمارے مذہب کی کتاب ہے، ہمارے دین کی جو کتاب ہے، اس کی تعلیم ان سارے تعلیموں سے پہلے حاصل کرنا ہے۔ ان ساری، آپ کو کوئی نہیں کہتا آپ سب عالم اللہ بن جائے، آپ سب فارغ التحصیل ہو جائے، یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ سب جائے ہاسٹل میں داخلہ لے لیں، بلکہ جو فرض ہے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا، دیکھ کے پڑھنا، اس کو تو ہم سیکھیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کے اندر سب سے معزز وہ ہے، سب سے باوقار وہ ہے، دنیا میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے افضل وہ ہے، دنیا میں سب سے اچھا انسان وہ ہے من تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو پڑھنے سیکھتا ہے، دیکھ کے پڑھنا سیکھتا ہے، ناظرہ سیکھتا ہے، ریڈنگ لگاتا ہے۔ اب وہ چاہے تختی پڑھتا ہو، چاہے سپارہ پڑھتا ہو، چاہے نورانی قاعدہ پڑھتا ہو، لیکن اس نے قرآن کو سیکھنے کے لیے یہ سارے مراحل پار کیے ہیں۔ تختی پڑھے بغیر ہم قرآن نہیں سیکھ سکتے، سپارہ پڑھے ہم قرآن نہیں سیکھ سکتے، نورانی قاعدہ پڑھے ہم قرآن نہیں سیکھ سکتے۔ تو قرآن کو سیکھنے جتنے ذرائع ہیں وہ سارے کے سارے قرآن کو سیکھنے میں آتے ہیں۔ تو جو انسان اگر 50 سال کی عمر تختی پڑھے گا نا تب بھی وہ بہتر ہے، 80 سال میں پڑھے گا تب بھی وہ بہتر ہے، کیونکہ وہ قرآن کو سیکھنے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ الف با سے لے کر یا تک وہ سیکھ جائے گا، تو گویا کہ قرآن مجید کی جو حروف ہے وہ الف سے یا تک ہی ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ نورانی قاعدہ پڑھتا ہے، یا پھر کوئی بھی قاعدہ، بغدادی قاعدہ جو بھی پڑھتا ہے وہ قرآن کو سیکھنے کے لیے پڑھتا ہے۔ پھر آگے مرحلہ آتا ہے وہ قرآن مجید کو سیکھنے میں گھس جاتا ہے، تو قرآن مجید کو سیکھنے والا اس دنیا میں سب سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب ڈاکٹر خراب نہیں ہے، ڈاکٹر بہت اچھا ہے اپنے میدان میں، لیکن وہ ڈاکٹر بھی قرآن سیکھے، وہ انجینئر بھی قرآن پڑھنا سیکھے، وہ وکیل بھی قرآن پڑھنا سیکھے۔ اور آج کل آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کو جو اچھے سے پڑھتا ہے نا، وہ اللہ رب العالمین اس کے ذہن کو کھول دیتا ہے، وہ بڑے بڑے فیصلے لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ کیوں؟ قرآن میں وہ تاثیر ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سب سے افضل کر دیتا ہے۔ آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں نا، آپ قرآن کو پڑھیے، قرآن تلاوت کیجئے، صبح اٹھیے، پہلا کام ہمارا ہونا چاہیے ہم قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے قرآن پڑھیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو سرخ اونٹ کو خرید و فروخت سے بھی بہتر ہے۔ سرخ اونٹ ہم اور آپ جانتے ہیں عرب کے اندر بڑا مہنگا ہوتا ہے، اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، کہا اس سرخ اونٹ سے بہتر ہے کون؟ جس نے صبح سویرے اٹھ کر کے فجر کی نماز ادا کی۔ اگر آس پاس میں مسجد کے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، جماعت سے پہنچے، بہت دور ہے تو اس کو وہ معذور ہے وہ، لیکن اٹھے فجر میں اپنے گھر میں وقت فجر پر پڑھے، ایسا نہیں سویا رہ گیا 9 بجے 10 بجے اٹھا، فجر میں اٹھے
اس کے وقت میں ادا کرے، بہت دور کرے گھر میں پڑھے، آس پاس مسجد ہے اگر ایسی مسجد جس کے اندر ہمیں کوئی خطرہ نہ ہو، اور ایسی مسجد جس میں شرک و بدعات نہ ہوتا ہو، ہم وہاں جائیں اور وہاں پر نماز پڑھیں۔ اور نماز پڑھنے کے بعد جس نے بیٹھ کر کے قرآن کی ایک آیت سیکھی یا پڑھی، دونوں الفاظ ہیں، قرآن کی آیت کو پڑھا، کرا، وعلم یا سیکھا، قرآن کی ایک آیت کو پڑھا اور سیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ سرخ اونٹ کی تجارت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، ایک آیت پڑھنا، کس نے 2 آیت پڑھی یا سیکھی، 2 سرخ اونٹ کی تجارت سے بہتر ہیں۔ 3 آیت پڑھی اور سیکھی، 3 سرخ اونٹ کی تجارت سے بہتر ہے۔ حدیث کے اگر الفاظ مختلف روایتوں کے اندر مسلم شریف کی روایت میں اور ترمذی، احمد، مسند احمد، ابو داؤد وغیرہ روایت موجود ہے، مختلف الفاظ آتے ہیں۔ اگلا جملہ یہ ہے کہ جتنی آیت پڑھے گا اور سیکھے گا اتنے سرخ اونٹ کی تجارت سے بہتر۔ اللہ اکبر۔ تو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت اور قرآن کو سیکھنا، قرآن کو پڑھنا، یہ سرخ اونٹ کی تجارت سے بہتر ہے۔ صبح سویرے میں قرآن پڑھا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم فجر میں اٹھتے نہیں، وہ وقت جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح سویرے میں برکت عطا فرما۔ ہم بستر پر سوئے رہتے ہیں، اس وقت اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کی جائے، برکت کا وقت ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے برکت ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ پڑھنے کی بات چل رہی، قرآن کو پڑھنے کی۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس گھر کے اندر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور بالخصوص سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھا جائے، کہا اس گھر میں شیطان نہیں باقی رہتا۔ ایک حدیث کے اندر ہے اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ حدیث کے اگلا الفاظ یہ ہے کہ گھر کے اندر قرآن مجید تلاوت کیا کرو۔ قرآن کی تلاوت گھر کے اندر ہمیں لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ شیطان، جنات، الت پلت، آج دیکھیے ہر اللہ ماشاء اللہ ہر گھر کے اندر شکایت ہوتی ہے نا کہ ہمارے گھر میں یہ ہے، وہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، فلاں عورت کے اوپر اثر ہے، اس کو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ قرآن کے نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے نازل کیا ہے، اس کے اندر شفا ہے۔ کن کے لیے؟ اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ شفا، علماء کرام لکھتے ہیں بیماری سے شفا۔ انسان بیمار ہے، اس پر قرآن پڑھا جائے اس کو اللہ شفا دیتا ہے۔ بذات خود پڑھے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ جنات کا اثر ہے، شیطان کا اثر ہے، قرآن پڑھے، قرآن کے ذریعے سے وہ بھاگ جاتا ہے۔ روز کا معمول بنائے، صبح شام کے اذکار کریں، اذکار کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو لازمی حصہ بنا لیں۔ نہ جنات آئے گا، نہ شیطان آئے گا، نہ آپ کے گھر میں کوئی وہ پتہ نہیں کیا کیا الفاظ سایہ ہے، فلاں ہے بولتے رہتے ہیں نا، کچھ نہیں ہوتا ہے، ہمارا وہم ہوتا ہے۔ اگر ہوتا بھی ہے تو یہ ہماری کوتاہی ہوتی ہے، ہم گھر کے اندر ناپاکی رکھتے ہیں، صاف صفائی نہیں رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ مرد بھی قرآن پڑھے، عورتیں بھی قرآن پڑھے، گھر کے اندر قرآن پڑھنے کا ایک لازمی حصہ بنا لے۔ علماء کرام لکھتے ہیں عورتیں آہستہ آواز میں قرآن پڑھیں، مرد زور سے قرآن پڑھیں۔ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر کے اندر سے شیاطین بھاگ جائیں گے، جنات کا اثر بھاگ جائے گا۔ اگر کچھ بھی ہو، قرآن کی تلاوت سے کوئی بھی چیز آپ کے آس پاس نہیں آ سکتی۔ آپ قرآن کو پڑھیے، جتنا پڑھ سکتے اتنا پڑھیے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ قرآن کو پڑھنا ایک عظیم کام ہے، قرآن کو سیکھنا عظیم کام ہے۔ اگلے الفاظ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن کو سیکھا اور قرآن کو سکھلایا، اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک ہوتا ہے سیکھنا، ایک ہوتا ہے سکھلانا۔ سکھلانے کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ دیکھیے، پہلے تذکرہ کیا آیا سیکھنا، پھر آیا سکھلانا۔ آپ کوئی بھی چیز بغیر سیکھے نہیں سکھلا سکتے۔
کوئی بھی چیز جسے آپ نہیں جانتے ہیں وہ آپ کسی اور کو کیسے بتلا سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو پہلے خود سیکھے اور قرآن کو سکھلائے۔ تو قرآن کو پڑھانے والا، قرآن کو سکھلانے والا، قرآن کو بتانے والا، اس سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ تختی کیوں نہ پڑھاتا ہو، چاہے سپارہ کیوں نہ پڑھاتا ہو، چاہے نورانی قاعدہ کیوں نہ پڑھاتا ہو، چاہے ناظرہ قرآن ہی کیوں نہ پڑھاتا ہو، اس سے بہتر اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے کوئی مراتب ہے قرآن سیکھنے کے، میں اس کو بھی آپ کے سامنے واضح کروں۔ پہلا مرتبہ قرآن سیکھنے سکھانے کا، بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں نا کہ کیا اس سے صرف وہی لوگ مراد جو قرآن کو یاد کرواتے ہیں، یا وہی جو حفظ کلاس پڑھاتے وہی ہے؟ اس میں تھوڑی وضاحت مطلوب ہے، اس کے مراتب ہے، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا اور پڑھانا، ناظرہ ہر مسلمان کو دیکھ کر پڑھنا سیکھنا چاہیے، ایسے نہیں غلط سرد نہیں، علماء کے پاس اس کی رہنمائی میں صحیح طور پر سیکھنا چاہیے۔ جب دنیاوی علم کو ہم غلط نہیں سیکھ سکتے تو دینی علم کو غلط کیوں سیکھیں؟ قرآن غلط کیوں سیکھیں؟ ہم دوسری چیزیں، کوئی انسان انگلش کی ریڈنگ لگا رہا ہو اور وہ غلط ریڈنگ لگا دے، پورا معاشرہ کیا ہوگا اس کے اوپر؟ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ ابھی میں لے کے بیٹھ جاؤں انگلش پڑھنے بیٹھ جاؤں، زور سے پڑھوں اور 2-4 جگہ غلط پڑھ دوں تو آپ میں سے جو انگلش جانتے ہیں وہ فوراً ہنسیں گے میرے اوپر۔ کیوں ہنسیں گے؟ میں غلط پڑھا ہوں۔ تو قرآن کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آج معاشرے میں قرآن کو ایسے دھڑلے سے غلط پڑھا جاتا ہے کہ نہ پوچھے، مذاق بن جاتا ہے، قرآن کا مذاق اڑ جاتا ہے، ایسے قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! قرآن کو پڑھنا اچھے انداز سے سیکھا جائے۔ عربی کتاب ہے، عربی سیکھنا مشکل نہیں ہے، ہماری تو زبان عربی ہے۔ ارے مسلمان ہے، اس کا پورے کے پورے نصوص تو عربی میں ہے، اس کے لیے عربی تو آسان ہو جانا چاہیے۔ قرآن اگر پڑھنا سیکھ لیں تو انشاءاللہ اس کے لیے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ اچھے سے پڑھنا سیکھا جائے، عالم صاحب سے سیکھے، حافظ صاحب سے سیکھے، علماء کرام سے رجوع کریں، قرآن کو سیکھیں۔ دوسرا مرتبہ قرآن کو زبانی یاد کیا جائے، حافظ بنا جائے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا جائے، اور صرف بچے نہیں بڑے بھی بن سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ چھوٹا بچہ حافظ بن سکتا ہے۔ یہ معاشرے میں ایک بات چلی ہے نا کہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے اتنی عمر ہے اس کے بعد قرآن یاد نہیں ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں گے تو صحابہ کرام کتنے صحابہ تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، ایک عمر گزر گئی ہے، قرآن کو یاد کیا انہوں نے۔ آج کے زمانے میں بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کو یاد کر لیتے ہیں۔ قرآن یاد کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ الگ چیز ہے، بچپنے کے اندر انسان فری ہوتا ہے، کاروبار سے الگ ہوتا ہے، صرف پڑھنے میں لگ جاتا ہے تو وہ جلدی یاد کر لیتا ہے۔ ایک کاروباری انسان ہے، تجارت سے جڑا ہوا ہے، نوکری سے جڑا ہوا ہے، وہ ہر روز ایک آیت یاد کرے، ایک آیت، بہت بڑی چیز نہیں کہ آیت یاد کرنا، آرام سے یاد کر سکتا ہے۔ 6666 آیتیں اگر ہے تو 6666 دن لگ جائیں گے، اس میں کیا بہت بڑی بات تھوڑی ہے۔ زندگی اللہ نے دی ہے تو وہاں تک ہم پہنچ جائیں گے، نہیں دی ہے تو کوئی بات نہیں، جتنا انسان یاد کرے کرے۔ اگر 6666 دن کو اگر ہم سال سے گنے تو پتہ نہیں کتنا ہوگا، وہ میں نے کبھی گنا نہیں، اس سے بتا نہیں سکتا، اگر کوئی گننا چاہے گن لے۔ تو 6666 میں بھی کچھ آیت تو بڑی چھوٹی ہیں، وہ تو ہم 4 5 6 7 آیت بھی یاد کر سکتے ہیں۔ جیسے اما پارا ہے، کوئی انسان چاہے تو 3 دن میں 4 دن یاد کر سکتا ہے، عموماً وہ عشاء میں یا مغرب میں سنتے رہتا ہے، ان کے سپارہ بھی انسان فجر وغیرہ میں سنتے رہتا ہے تو یاد کر سکتا ہے۔ ارے سائنس کی اتنی موٹی کتاب کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ قرآن اتنا چھوٹا یاد نہیں کر سکتے۔ ہم ڈاکٹر بننے کے لیے اتنی کتاب پڑھ لیتے ہیں، اس کے ایک فارمولا یاد کرتے ہیں، میتھمیٹکس کے اندر ایک فارمولا یاد کرتے ہیں، کیا کوئی معمولی چیز ہے؟ قرآن مجید تو بہت آسان ہے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن سب سے آسان چیز ہے، چاہے پڑھنے کے اعتبار سے ہو، یاد کرنے کے اعتبار سے ہو، یا سمجھنے کے اعتبار سے ہو، آسان کتاب ہے۔ قرآن کو زبانی یاد کرنے والا اور یاد کروانے والا وہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ،
جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے، حافظ قرآن ہوتا ہے، قرآن کو فراٹے سے پڑھتا ہے، اچھے سے پڑھتا ہے، جیسے تراویح کے اندر حافظ صاحب پڑھتے ہیں، ایسے قرآن کو پڑھنے والا معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ کیا ہم میں سے کسی کی چاہت نہیں ہے؟ ابھی پردھان منتری 2 دن پہلے آئے نا، وہاں نلگری چوک کے اندر، وہاں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو مودی کے پاس جانا چاہ رہے ہوں گے، کتنے کی امنگ ہوگی، کاش کے موقع مل جائے اسٹیج پہ پہنچ جائے اور جا کے ایک سیلفی نکال لے۔ کتنے لوگ سوچے ہوں گے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں نا کہ ہمیں وہاں تک پہنچ جائے، اور ایک ملک کے وہ وزیر اعظم، پردھان منتری آئے ہوئے ہیں، ہم جا کے ان سے مل لیں، کاش ہم سے وہ ہاتھ ملا لیں۔ یہ ممکن نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا ماہر حافظ قرآن جس نے قرآن کو یاد کیا ہوا ہے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ معزز فرشتے کون؟ معزز فرشتے، اللہ رب العالمین کے معزز فرشتے، ان کے ساتھ اس کا شمار، ان کے ساتھ اس کا مقام۔ یہ مودی فودی، یہ پردھان منتری کوئی چیز کے سامنے نہیں ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کی امنگ ہونی چاہیے، چاہت ہونی چاہیے، ایک آیت یاد کریں، الف لام میم سے شروع کریں۔ اللہ نے جتنا ہمارے مقدر میں لکھا ہے، جتنی عمر لکھی ہے، ہر دن ایک آیت یاد کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا آپ کو پورا قرآن یاد ہو جائے گا۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے، وہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا۔ مدرسے کے اندر تو استاد کو سناتے ہیں، دور کرتے ہیں، سبق پارا سناتے ہیں، سبق سناتے ہیں، تب جگہ یاد رہتا ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کسی استاد پر بیٹھ کے کم سے کم یاد کرنے کا اگر موقع مل جائے یاد کریں۔ اگر نہیں مل رہا ہے تو اپنی دکان پہ خالی وقت کے اندر جو ہم ریلس دیکھتے ہیں وہ ریلس نہ دیکھیں، اس وقت میں ہم قرآن کو یاد کریں۔ خالی وقت کے اندر جو ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، گھر کے اندر آ کر کے 1-1 گھنٹہ لوگ موبائل، جب بیوی کھانا بنا رہی ہے اور شوہر بیٹھ کے موبائل چلا رہے ہیں، اس وقت کو ضائع نہ کرے۔ وہ 1 گھنٹہ اگر یاد کرنے لگائے تو اچھا خاصا قرآن یاد ہو جائے گا۔ قرآن کو یاد رکھنے کے لیے سنن نوافل کا اہتمام کریں، نفلی نمازیں، سنت جو ہے 12 رکعات، اس کا اہتمام کریں۔ اس کے اندر جو ہم نے یاد کیا اس کو پڑھتے رہے 12 رکعات، 12 رکعات 1-2 رکعات نہیں، 12 رکعات۔ اگر آدھا رکوع بھی رکعت میں پڑھا جائے تو 6 رکوع روز ہم پکا کر سکتے ہیں پچھلا۔ اور اللہ نے توفیق دی تو رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل کا اہتمام کریں، 1-2 رکوع ہم اس ہر رکعت میں پڑھیں تو 8 رکعات 11 رکعات تک ہم اگر رات میں پڑھتے ہیں تو روز آدھا پارا تو ہم دور کر ہی لے جائیں گے۔ تو یاد رکھنا، یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا یقال لصاحب القرآن۔ صاحب قرآن سے مراد وہ جس نے قرآن مجید کو یاد کیا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس روز قیامت تو زبانی پڑھنا ہوگا نا، ہمارا مذہب تو نہیں ہوگا۔ یا اللہ تعالیٰ اس کو جو صلاحیت دے دے، یقال لصاحب القرآن، جو قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قرآن کو یاد کر رہا ہے، قرآن کو یاد کیا ہوا ہے، یقال لصاحب القرآن، قرآن والے سے یعنی قرآن کے حافظ سے کہا جائے گا، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا اقرأ وارتقی، قرآن پڑھتا جا، جنت کی منزل پار کرتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ اللہ اکبر، قرآن یاد کرتا جا، پڑھتا جا اور جنت کے منزل کو پار کرتا جا۔ یہ قیامت کے دن کا منظر ہے۔ آگے دیکھیے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ورتل اس روز قیامت کہا جائے گا، ورتل قرآن کو پڑھتا جا ترتیل کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، مخارج کے ساتھ۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن میں اللہ نے حکم دیا قرآن کو ترتیل سے پڑھا جائے، مخارج سے، قرآن کا حق ادا کیا جائے، قرآن کو جیسے پڑھنا ہے ویسے پڑھا جائے۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن کو ترتیل سے پڑھتا جا جیسے دنیا میں پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر، کتنے مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، کتنے مسلمان قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب قیامت کے دن کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور منزلیں پار کرتا جا جیسے دنیا میں پڑھتا تھا۔ تو جس نے دنیا میں یاد ہی نہیں کیا، دنیا میں پڑھا ہی نہیں، کیسے پڑھے گا اور منزل پار کرے گا؟ غور کرنے کا مقام ہے یا نہیں ہے؟
سوچنے کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ کیا صرف حافظ صاحب تراویح پڑھائے وہی کافی ہے؟ قرآن مجید کو حفظ کرنا ہر مسلمان کو اپنا شوق بنانا چاہیے. ہم قرآن کو یاد کریں، ہماری دھارمک کتاب ہے، ہمارے دین کی کتاب ہے، ہمارے مذہب کی کتاب ہے. شوق سے یاد کریں. وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، جیسے دنیا میں پڑھتا تھا نا ویسے پڑھتا جا. تو ہم تو دنیا میں اللہ ماشاء اللہ پڑھتے ہی نہیں، تو کیسے پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ جنت کی منزل پار کریں گے. وہ معلوم ہوا جنت کی منزل کو چڑھنے کے لیے قرآن کی ضرورت پڑے گی، اور قرآن یاد نہیں ہوگا تو کیسے چڑھیں گے؟ اگلا جملہ بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ غور سے سنیے. فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، اس کی وہ آخری منزل ہوگی جہاں پر قرآن اس کا اٹک جائے گا. یعنی جہاں تک وہ قرآن کو پڑھے گا وہاں تک وہ پہنچ پائے گا. جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا وہ کہاں جائے گا؟ نیچے رہ جائے گا. جس نے تھوڑا پڑھا وہ تھوڑا چڑھے گا، جتنا زیادہ پڑھا اتنا اوپر جاتا جائے گا. فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، جس آیت تک تو پڑھے گا اس آیت تک تیری منزل فکس کر دی جائے گی، یہی تک تیرا ٹھکانا ہے، اس سے آگے تو نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. تھوڑا مفہوم اور واضح کر دوں، یعنی جتنی آیت ہم پڑھیں گے، 100 آیت پڑھیں گے تو 100 آیت تک ہمارا ٹھکانہ فکس ہو جائے گا، اس کے اوپر ہم نہیں جا پائیں گے. اور جس نے کچھ بھی یاد نہیں کیا وہ کیسے چڑھ پائے گا؟ اللہ کے لیے آج سے عہد کر لے، ابھی سے عہد کر لے کہ ہم قرآن کو یاد کریں گے، ایک حرف یاد کریں گے، ایک آیت یاد کریں گے، یاد کریں گے، کوشش کریں گے اور پڑھتے جائیں گے. روز قیامت جب اللہ کہے گا وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تو ہم قرآن کا آخری آیت تک پہنچ جائے اور جنت کے سب سے اونچے مقام پر پہنچ جائے. ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے نا ہم جنت کے سب سے اونچے مقام میں رہے، جنت الفردوس میں رہے، اعلیٰ علیین میں پہنچ جائے. کیسے پہنچ پائیں گے؟ قرآن کے ذریعے پہنچ پائیں گے. قرآن ہمیں چڑھانے کا ذریعہ ہوگا. اللہ اکبر. دنیا کے ساتھ، پھر ایک بار میں کہتا ہوں، دنیا کی ساری تعلیم حاصل کیجئے، اس کے ساتھ سب سے پہلے قرآن مجید کو اپنا حصہ بنا لیجئے. جیسے ہم کھانے کو ضرورت محسوس کرتے ہیں، اگر نہیں کھائیں گے تو ہمارا دن نہیں گزرے گا، ویسے ہی قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہمارا دن نہیں گزرے گا. ایسا حصہ بنا لیجئے. جیسے سانس لینا ضروری ہے ویسے ہی قرآن مجید تلاوت کرنا ضروری ہے. اگر ہم سانس لیتے ہیں نا اور قرآن مجید ہم نہیں پڑھتے، گویا معلوم ہمیں سے اپنی زندگی سے مطلب ہے، دین سے مطلب نہیں ہے. میرے ایمان والے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا. ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمیں قرآن کو سیکھنا پڑے گا. ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمیں قرآن کی تعلیم کو لینا پڑے گا. جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن سے جڑیں گے، انقلاب پیدا ہوگا، اپنے اندر انقلاب پیدا ہوگا. میں ابھی کچھ باتیں انشاءاللہ آگے کروں گا. اس سے قبل تیسرا مرتبہ، پہلا مرتبہ دیکھ کے پڑھنا، دوسرا مرتبہ قرآن کو یاد کرنا، تیسرا مرتبہ جو میں نے شروعات میں بات چھیڑی تھی، ہدی للناس ہدی للمتقین. قرآن کو سمجھنا، اس کے معانی کو سمجھنا، اس کے تفسیر کو سمجھنا، اس کے اندر کیا بات کہی گئی ہے اس کو سمجھنا. اللہ نے قرآن میں کہا افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. گرچہ آیت قرآن مجید میں کفار پر نازل ہوئی ہے، لیکن دیکھا جائے افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان پر بھی آیت فٹ آتی ہے. اللہ اکبر. آپ غور کریں گے نا تو ہمیں معلوم ہوگا یہ آیت آج کفار کے بجائے مسلمان پر بھی فٹ آ جاتی ہے، لیکن اصل میں نازل ہوئے کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، لیکن فٹ مسلمان پر آ رہی ہے. افلا يتدبرون القرآن، کہ وہ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں غور کرتے؟ آپ دیکھیے مسلمانوں کے اعمال دیکھیے، کتنے مسلمان ہیں شرک میں مبتلا ہے، خرافات میں مبتلا ہے، کتنے مسلمان ہیں مندر تک پر جاتے ہیں. آپ دیکھیے جا کے بڑے بڑے مندروں میں جائیے، کتنے مسلمان ان بابا کے پاس بیٹھ کر کے اپنی منت سماجن مانگتے رہتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے قرآن میں غور نہیں کرتے، قرآن میں تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے. اللہ نے کہا قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہم علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ جیسے کوئی دروازہ بند کر دے، تالا لگا دے، اندر انسان آ سکتا ہے؟
مسجد بند کر دیا، تالا لگایا جائے، کون آ سکتا اندر جب تک اسے کھولا نہ جائے؟ کہاں ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا قرآن کو سمجھ نہیں سکتے ہیں؟ تو قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کے معانی کو جاننا ہوگا۔ ہمارے اور آپ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے قرآن کو دیکھ کر سیکھے، حفظ کرے، اور تیسری ذمہ داری بنتی ہے قرآن کے معانی کو سمجھے۔ آج دیکھیے مسلمانوں کی حالت، یہاں پر درس قرآن ہوتا ہے نا، کتنے مسلمان بیٹھتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 2 4 3 5۔ جیسے سلام ہوتا ہے امام صاحب دوسری طرف سلام پھیرتے ہیں اور آدھی پبلک مسجد خالی کر دیتی ہے۔ 5 منٹ انسان کا وقت نہیں، 5 منٹ وہی 5 منٹ پان کے گلے پر کھڑے کر کے، چائے کی دکان پہ کھڑے ہو کر کے، ناشتے کی دکان پہ کھڑے ہو کر انسان گزار دیتا ہے نا، تو کیا قرآن کے لیے 5 منٹ لگا نہیں سکتا؟ یہ مسلمان جو ہے مردہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، افسوس کا مقام ہے۔ قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، مسلمان بھاگ رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ شیطان ہے جو بھاگتا ہے، قرآن سے مسلمان نہیں بھاگتا، مومن نہیں بھاگتا۔ قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، مسلمان کبھی نہیں بھاگ سکتا۔ 6 گھنٹہ قرآن کی تعلیم دی جائے، یہ شیطان ہے جو قرآن کو سنتے بھاگتے ہیں۔ شیطان بھاگتے قرآن سے، مسلمان نہیں بھاگتے۔ اور یہاں تک کہ قرآن کی تاثیر تو دیکھیے، سورہ نجم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ نجم پڑھ رہے تھے تو کفار و مشرکین پیچھے کھڑے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو کفار و مشرکین نے بھی اپنے زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ لگا لی، سجدہ نہیں کیا۔ لیکن تو یہ قرآن کی تاثیر ہے، آج مسلمان قرآن سے بھاگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، درس قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے، مسلمان بیٹھنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ ہر مسجد کی حال یہ ہے، ہر مسجد کی۔ قرآن سے جڑ جائیے، قرآن کو اپنا حصہ بنا لیجئے، اس کے معانی کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور ہدایت کب ملے گی؟ ہم تو عربی جانتے نہیں ہیں، امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں معلوم نہیں ہے، تو ہدایت کیسے ملے گی؟ صرف ریڈنگ لگانے سے ہدایت مل جائے گی؟ اللہ کہتا ہے ھدی المتقین۔ آج دیکھیے کتنے متقی ایسے ہیں جو تقویٰ چھوڑ کر کے نہ جانے کون کون سے گناہوں ملوث ہے۔ آج بہت سارے لوگ، آپ اور ہم جانتے ہیں نا، اسی علاقے کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں نماز کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کسی زمانہ متقی تھے کہ نہیں تھے؟ ہم جانتے ہیں مناظرے کرنے والے، بحث و مباحثہ کرنے والے، آج ان کے حال یہ، وہ کہتے ہیں نماز کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے ہدایت متقی اور ہدایت ہے۔ کون متقی؟ وہ متقی جو قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھے گا، قرآن کو اپنا حصہ بنا لے گا، قرآن کو پڑھے گا بھی، قرآن کو سمجھے گا بھی۔ اور قرآن کی ہدایت کے لیے کیا قرآن کی ریڈنگ سے ہدایت مل جائے گی؟ نہیں، صرف قرآن کی ریڈنگ سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ قرآن کی ریڈنگ سے آپ ثواب پا سکتے ہیں، ہدایت نہیں پا سکتے۔ ہدایت پانے کے لیے معانی جاننا ضروری ہے، ترجمہ جاننا ضروری ہے، قرآن کے مفہوم کو جاننا ضروری ہے، اس کی تفسیر کو جاننا ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ علماء کرام کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ روز 5 منٹ ایک آیت کی تفسیر سنیں تو ایک مدت کے اندر پورا قرآن ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں سننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ اور قرآن کا ترجمہ سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں، بہت آسان ہے۔ کچھ سیکھنا چاہے، صحیح طور پر سیکھنا چاہے، بہت آسان ہے، لیکن اس کے اندر سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے۔ انگلش کتنی مشکل زبان لگتی ہے نا۔ آج دیکھیے بچے انگلش سمجھ جاتے ہیں، سیکھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وقت لگا رہے ہیں، اور الفابیٹ یاد کرتے ہیں، ورب یاد کرتے ہیں، الفاظ معنی یاد کرتے ہیں، اس کا جو سینٹنس یاد کرتے ہیں، اس کے اندر جو آبجیکٹو، سبجیکٹ اور آبجیکٹ وغیرہ ورب جو اس کا سیٹنگ ہوتی ہے وہ سب یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس لفظ کا کیا معنی ہے، اس جملے کا کیا معنی ہے، یہ عبارت کا کیا معنی ہے، وہ یاد کر لیتے ہیں۔ ان کو طریقہ آ جاتا ہے کہ یہ عبارت ہے، اس کو پڑھیں گے ہم سیکھ جائیں گے۔ تو قرآن کے معنی کو بھی ایسے ہی سکھا جاتا ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں میں، بہت انٹرسٹنگ بات ہے، انگلش وغیرہ جو ہے نا، جس کا گرامر یہ عربی کے بعد آیا ہے، انہوں نے عربی کو دیکھ کر گرامر بنایا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور عربی گرامر کہاں سے آیا؟ قرآن مجید کے بعد آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک انسان قرآن مجید کی آیت غلط پڑھ گیا۔ 10ویں پارے کی آیت ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ، براءۃ من اللہ ورسولہ،
اس آدمی نے اس آیت غلط پڑھ گیا. اس آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول بری ہے. اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفاروں سے مشرکین سے بری ہے. سورۃ توبہ کی پہلی آیت ہے نا. لیکن ایک انسان نے اس آیت کو غلط پڑھ دیا, براءۃ من اللہ ورسولہ پڑھ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ رب العالمین مشرکین اور کفار سے اور اس کے رسول سے بری ہے. معنی پورا بدل گیا. جب انہوں نے سنا تو اسد نام کے ایک انسان تھا, ابو اسود جس کو کہا جاتا ہے, اس سے کہا کہ تم عربی گرامر تیار کرو ورنہ مسلمان قرآن کو غلط پڑھیں گے, معنی سمجھ نہیں پائیں گے, غلط سلط قرآن ہو جائے گا. ایک طرف یہ ہے اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے بری ہے, اور جب پیش پڑھ دیا تو اللہ رب العالمین کفار اور مشرکین اللہ کے رسول سے بری ہے. پورا معنی بدل گیا. تو اس کے بعد انہوں نے ابو الاسود نے یہ گرامر تیار کیا. اسی گرامر کے بعد ایک زمانے کے بعد انگلش گرامر تیار ہوتا ہے, کیونکہ انگلش بہت پرانی زبان نہیں ہے, تو ابھی بہت قریب کی زبان ہے. اس کو سمجھنے کے لیے گرامر پڑھنا ضروری ہے نا, ایسے ہی عربی کو سیکھنے کے لیے بھی گرامر پڑھنا ہوگا. اور عربی کے گرامر, انگلش کے گرامر, اس میں بہت ساری چیزیں سیم ہے, بہت سیم ہے. جیسے اس کے اندر ہوتا ہے ورب, سبجیکٹ, آبجیکٹ. عربی میں ہوتا ہے فعل, فاعل, مفعول, وہی چیز ہے, صرف نام کا فرق ہے بس. انگلش میں ورب, سبجیکٹ, آبجیکٹ, اس میں ہے فعل, فاعل, مفعول. وہ تو آرام سے سیکھ سکتے ہیں. جب آپ نے فعل کا ترجمہ, یہ لفظ کا یہ ترجمہ ہے, اگر فاعل ہوگا, سبجیکٹ ہوگا, وہ کرنے والا ہوگا, آبجیکٹ ہوگا, مفعول ہوگا, جس پر کام کیا جا رہا ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. تھوڑی مشکل بات آپ کو ہو رہی ہوگی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انگلش کا ترجمہ جیسے ہم سیکھ جاتے ہیں ویسے عربی کا بھی سیکھ سکتے ہیں. تو قرآن جیسی آسان کتاب ہے, اس کے معنی کو سمجھے, اس کے معنی کو سمجھیں گے تو تقوی حاصل ہوگا. اور ہدی للمتقین, جب متقی قرآن سے جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت تک پہنچا دیتا ہے. ہدی للناس, جب انسان قرآن سے جڑ جاتا ہے, معنی سمجھتا ہے, تو ایک کافر بھی مسلمان ہو جاتا ہے, ایک مشرک بھی مسلمان ہو جاتا ہے, غلط انسان بھی اسلام پر آ جاتا ہے. اور حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, بہت جامع ترین حدیث ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے, آپ کے اخلاق, کریکٹر کیا ہے. عائشہ نے کیا کہا, کان خلقہ القرآن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے مکمل قرآن ہے. اللہ اکبر. وہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید جو ہے یہ ہمارے دین اور شریعت کے اخلاق کی کتاب ہے. ہر پر عمل کیا جائے, ہر بات پر عمل کیا جائے, ہر حکام کو اپنایا جائے, تب مسلمان اخلاق مند ہو جائے گا. آج دیکھیے معاشرے کے اندر سب سے بد اخلاق کوئی مانا جاتا ہے تو مسلمان مانا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں, آپ کسی ہندو کے علاقے میں چلے جائیے, لڑائی جھگڑے نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. بہت سارے مسلمان وہاں رہنا پسند کرتے ہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ ان کے پاس اخلاق ہوتے ہیں. وہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں نہ کے برابر. ان کی سوسائٹی کو دیکھیے, صاف صفائی میں دیکھیے, رہن سہن میں دیکھیے, اور نہ وہاں کوئی شور ہے, نہ شغل ہے, نہ چلاہٹ ہے. ایک وقت ہوتا ہے, رات کا وقت آیا, سب اپنے وقت پہ سو گئے, صبح جلدی اٹھ گئے. جبکہ یہ طریقہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, آپ عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات کرنا پسند کرتے تھے. آپ عشاء بعد فوراً سو جاتے تھے, اللہ ہے کہ کوئی دینی مجلس ہو, دینی گفتگو ہو, دینی کام ہو, یا کوئی ارجنٹ کام آ جائے, ورنہ آپ سو جایا کرتے تھے. وہی چیز آج غیروں نے اپنا لی ہے. دیکھیے آج صفائی کے تعلق سے قرآن کہتا ہے صفائی رکھا جائے, نصف ایمان ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ صفائی کو پسند کرتا ہے, محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں سے. لیکن مسلمانوں کی بستی دیکھیے, یہ صفائی بھی اخلاق میں آتا ہے, رہن سہن بھی اخلاق میں آتا ہے. ہماری گفتگو کیسی ہونی چاہیے, ہماری بات کیسی ہونی چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب کیسے ہونا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے, مرد عورت ساتھ کیسا رہے, عورت مرد کے سامنے کیسے رہے, یہ سارے طریقے بتائے گئے, یہ اخلاق ہے. لیکن آج مسلمانوں کی حالت دیکھیے, آج زنا کے معاملے مسلمان بہت زیادہ آگے نظر آ رہے ہیں.
جبکہ قرآن مجید کے اندر زانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانی مرد زانیہ عورت زنا کرے شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے مارے جائے، اور حدیث کے اندر آتا ہے جلا وطن کیا جائے۔ اگر شادی شدہ ہے، آیت کے حروف منسوخ ہے، احکام باقی ہے۔ منسوخ کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے الفاظ منسوخ ہو چکے ہیں لیکن اس کے احکام آج بھی باقی ہے۔ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو آیت باقی ہے، حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ جیسے ہی یہ ایک شادی شدہ انسان اگر وہ زنا کاری کرتا ہے اس کو رجم کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ یہ اسلام کی تعلیم اخلاق ہے۔ مسلمان پیچھے کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن سے جڑا نہیں، قرآن سے لگا نہیں۔ آج چوری چکاری میں دیکھیے مسلمان ہیڈ لسٹ میں آتا ہے، غیر بھی کرتے مانتے نہیں، ہم انکار نہیں کرتے، مسلمان کا نام دیکھیے ہیڈ لسٹ پہ آتا ہے، بلیک لسٹ میں مسلمان گنے جاتے ہیں۔ قرآن کا کیا حکم ہے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور یا چور نہیں، چوری اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ آج قتل و غارت گری، خون خرابہ، مرڈر کے اندر مسلمان کتنے آگے ہیں۔ اسلام نے مرڈر جیسے عظیم گناہ کو حرام کرا دیا ہے، اور جب کوئی مرڈر کرتا ہے تو اس کے بدلے مرڈر کا حکم لگایا ہے۔ کوئی کسی کو مار دیتا ہے نا تو جس کو مارا گیا اس کے گھر والوں کو 3 آپشن دیا جاتا ہے، یا تو وہ جان لے، جان کے بدلے جان، مرڈر تو مرڈر، یا پھر اگر وہ چاہے تو پیسہ لے لے۔ کتنا؟ ایک جان پر 100 سرخ اونٹ، 100 سرخ اونٹ عرب کی قیمت پر۔ ہماری آپ کی حالت خستہ ہو جائے گی۔ 100 اونٹ، وہ معلوم ہوا 100 گاڑی ہم خریدیں گے کار، تب جا کے 100 اونٹ کے تاوان مکمل ہوگا۔ اور آج مسلمان کی حالت دیکھیے، اور یا چاہے تو معاف کر دے، اور یہاں تک کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندی ہے قصاص لینے میں۔ یہ اسلام کی تعلیم، قرآن کی تعلیم اخلاق ہے۔ عقل مندی کیا ہے؟ قصاص لینے میں۔ اگر کسی نے کسی کا مرڈر کیا ہے تو عقل مندی ہے کہ اس کا مرڈر کیا جائے، تاوان لیا جائے، پیسہ لیا جائے۔ یہ ہے عقل مندی، اسلام کی تعلیم ہے میرے ایمان والے بھائی، یہ اخلاق اسلام کی ہے، قرآن کی تعلیم ہے۔ قرآن کہتا ہے عورتوں سے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ کہاں اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہیے، اور مومنوں کی تمام عورتوں سے کہہ دیجئے، قیامت تک آنے والی ساری مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب اپنے گھر سے باہر نکلے یا گھر کے اندر بھی غیر محرم ہو تو ان کے سامنے پردہ کر لے، اپنے چہرے کو چھپا لے، اپنے آپ کو چھپا لے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن۔ قرآن کی تعلیم دیکھیے، اخلاق دیکھیے، وہ عورت پہچان لی جائے گی، پاک باز عورت ہے۔ فلا یؤذین، اسے تکلیف نہیں دی جائے گی۔ آج معاشرے میں دیکھیے مسلمان عورتوں کو، آج اتوار ہے، وہ بازار جو لمبایت بازار لگتا جائیے، اکثر مسلمان کیسے نظر آئے گی ہم جان سکتے ہیں۔ یہ اخلاق قرآن نے اخلاق سکھائے، اس کو بھول کر مسلمان عورتیں آج چل رہی نا۔ فلا یؤذین، اللہ کہتا ہے اگر قرآن کے حکم کو مانو گے اور اگر اپنے آپ کو چھپا کر چلو گے تو پہچان نہیں جاؤ گے تم نیک عورت ہو، خاتون ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ آج دیکھیے کھلے عام مسلمان عورتوں کو، لڑکیوں کو، بیٹیوں کو غیر کے لڑکے اغوا کر رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، مرتد بنا رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں۔ اسلام کی تعلیم جو تھی اس تعلیم کو بھلانے کی وجہ سے، قرآن کے اخلاق کو چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن کے اخلاق کو اگر ماں بیٹی اپنا لے، کسی غیر کی مجال کے اس پر نظر مار لے، اللہ کہتا ہے فلا یؤذین، اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی، اس کو پریشان نہیں کیا جائے گا، اس پر کوئی اپنی نظر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ قرآن نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ کتنے مسلمان ہیں قرآن کے حکم کو مانتے ہیں؟ یہ اخلاق ہے، تعلیم ہے، یہ تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے۔ مسلمان چلے، مومن چلے تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، زنا جیسے عظیم گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اور وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، یہی تعلیم، یہ اخلاق عورتوں کے لیے بھی ہے کہ مومنہ عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔
یہ ویسے قرآن کی تعلیمات تو بہت ساری ہے. میں آپ کے سامنے ہمارے معاشرے کے اندر جو مسلمان جسے ملوث نظر آتے ہیں وہ آپ کے سامنے اختصار سے پیش کر رہا ہوں. آپ دیکھیے اللہ کے وسلم کے بارے میں کہا آپ کے اخلاق قرآن تھے. تو ہمارے اخلاق کیا ہونے چاہیے؟ ہمارے اخلاق بھی قرآن ہونا چاہیے. ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے جیسے قرآن مجید کے اندر ہے. اگر ہم نے ایسے اخلاق اپنائے نہیں 6 بجے پورا اگر ہم نے ایسے اخلاق نہیں اپنائے تو یاد رکھ لیجئے صرف ہمارا قرآن کو ماننے کا دعویٰ ہے، عمل نہیں ہے. قرآن کو مانتے ہیں، قرآن پر عمل بھی کرنا ہوگا، قرآن کی بات کو ماننا بھی ہوگا. قرآن کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ قرآن نے تعلیم دی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. جب تم پریشان ہو جاؤ، جب پریشانی میں آ جاؤ تو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. آج مسلمان دیکھیے کہاں کہاں بھٹکتا ہے. اور من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. یہ قرآن کی تعلیم دیکھیے، اخلاق دیکھیے. من قتل نفسا بغیر نفس، کسی نفس نے، کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو بغیر کسی وجہ کے، یعنی کوئی عذر نہیں ہے، بلا کسی عذر کے، بلا وجہ کے مار ڈالا، قتل کر دیا. او فساد فی الارض، یہ زمین نے فساد پھیلایا. فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے ایک انسان کو نہیں مارا، پوری انسانیت کو مار ڈالا. اللہ اکبر. یہ قرآن کے اخلاق ہے. اس نے پورے انسانیت کو مار ڈالا، پورے انسان کو ختم کر ڈالا. یہ قرآن کہتا ہے ایسے لوگ جنہوں نے پورے انسانوں کو مارنے کا اپنے آپ پر اس نے گناہ لے لیا. اور وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے کسی انسان کی جان بچا لی، ڈوب رہا ہے بچا لیا، پریشانی میں بچا لیا، مصیبت میں بچا لیا. کہا اس نے ایک انسان کو نہیں بچایا بلکہ پورے انسان کو بچایا. آج مسلمان دیکھیے کوئی بیچارہ انسان پریشانی میں ہے، ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو اتنا مجبور کرتے ہیں وہ خودکشی کر لیں. کوئی بیچارہ ڈوب گیا کاروبار میں، کروڑوں کا نقصان ہو گیا، ہوتا ہے، مسلمان انسان ہے، کاروبار کر رہا ہے، اوپر نیچے اٹھ پٹانگ ہوتی رہتی ہے. لیکن جب کوئی انسان ڈوب جائے نا تو بیچارے کو سہارا دینے کے بجائے، آگے لانے کے بجائے، موٹیویٹ کرنے کے بجائے، اس کو راستہ بتانے کے بجائے اس کے خلاف سازش شروع کر دیں گے، بدنام کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، اس کو ایسا کر دیں گے مر جائے. اللہ کے بندو، یہ مسلمان اور قرآن کی تعلیم نہیں ہے. قرآن تعلیم دیتا ہے کوئی مر رہا اس کو بچا لو، کوئی پریشان ہو رہا اس کو بچا لو. آج بہت سارے بیچارے انسان خودکشی کرتے اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ معاملے خراب ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی گھریلو معاملے خراب ہوتے ہیں، کسی کا طلاق ہو گیا، کسی کا معاملہ خراب ہو گیا. تو اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ ان کو آپ اچھا راستہ بتائیں، لیکن ہم اس کو ایسے پریشان ڈپریشن میں ڈالتے ہیں کہ انسان مر جائے. ایسے انسان کو بچانا، ایسے انسان کو جو موت کے کٹہرے پر کھڑا ہو، یعنی وہ مرنے کے قریب پہنچ چکا ہو، اس کو جا کے پیار اور محبت سے آپ سمجھائے، اس کی مدد کرے. مالی اعتبار سے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ بہت زیادہ دے سکتے، 25,000 50,000 بھی دے. اللہ کی قسم اگر اس نے 50,000 سے اپنا کاروبار دوبارہ شروع کیا اور وہ سود کے اندر جانے سے بچ گیا تو ایک تو آپ نے اس کو سودی کاروبار سے بچایا، لون سے بچایا، اور اس کو آپ نے مختصر رقم دے کر کے پھر کھڑا کیا. اگر وہ زندگی اس کو ملی تو آپ اس کی زندگی کے ایک حصہ بن جائیں گے، اس کو زندگی دینے کا حصہ بن جائیں گے، اس کی جان بچانے کا حصہ بن جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اجر دے گا گویا کہ پورے انسانوں کا کہ آپ نے جان بچا لی. آج مسلمان کے دیکھیے قرآن میں سود کے اوپر یہ کہا گیا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو سودی کاروبار کو نہیں چھوڑتے ہیں، اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے تیار ہو جائیں. کتنے مسلمان ہیں بیچارے، یہاں جو ان کی بات نہیں کرتا، میں عام گفتگو کر رہا ہوں. قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ جو سود کو نہیں چھوڑتا اس کو اللہ اس کے نبی کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان دیا گیا ہے. کتنے مسلمان ہیں جو قرآن کے حکم کو مانتے ہیں؟ تو قرآن کے حکم کو ماننا ہی قرآن کے اخلاق پہ چلنا ہے. قرآن کے معانی کو سمجھ کر کے قرآن پر عمل کرنا،
الف لام میم سے لے کر ناس تک جتنے احکام ہیں، جتنی باتیں ہیں، جتنی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں شریعت کا حصہ ہیں۔ اور ایک بات آخر بتا دوں، قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ بہت ساری آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، تلاوت ہے اس پر عمل نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو معلوم نہ ہو اور آپ نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ جیسے ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں، جب کوئی انسان مر جاتا ہے، آدمی مر جائے تو اس کی بیوی کو کیا کرنا ہے؟ عدت گزارنا ہے۔ ایک آیت یہ ہے وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا لِلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ۔ ایک سال تک وہ عورت عدت میں بیٹھے گی۔ ایک حکم یہ ہے اور آیت موجود ہے قرآن مجید کے اندر، ہم تلاوت بھی کرتے پڑھتے بھی ہیں دوسرے پارے کے اندر۔ اس سے پہلے ایک آیت ہے وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔ جب کسی عورت کا شوہر انتقال ہو جائے، وہ عورت 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی۔ پہلا حکم کیا تھا؟ 1 سال، وہ منسوخ ہو گیا، حکم منسوخ ہوا، آیت باقی ہے۔ اور دوسرا حکم کیا آیا؟ 4 مہینہ 10 دن وہ عدت میں بیٹھے گی، اس کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یہ آیت بھی موجود ہے اور حکم بھی موجود ہے۔ تو بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہو چکی ہے، اگر ہم علماء سے نہیں سمجھیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے گھر کے اندر ہم اپنی عورتوں پہ سختی کریں۔ 1 سال کا قرآن میں نے پڑھا ہے، آج مسلمان کرتے ہیں نا، ایک چیز جان جاتے ہیں، ارے میں نے یہ پڑھا، میں نے یہ پڑھا۔ وہ نہیں سوچتا کہ غلط کیا صحیح کیا ہے، یہ علماء بتا سکتے ہیں۔ تو علماء سے جڑیے، علماء سے رجوع کیجیے، علماء سے سیکھیے۔ ایک مسئلے کو جاننے کے لیے کئی دلائل سامنے رکھنے پڑتے ہیں، کئی آیات، کئی احادیث کو سامنے رکھ کر کے کسی مسئلے کا نچوڑ آتا ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ آیت سے ہم سارا مسئلہ نکال دیں، ایک حدیث سارا مسئلہ نکال دیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کو علماء کے پاس بیٹھ کر کے سمجھنا ہوگا، ریسرچ کرنا ہوگا، جانکاری حاصل کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے طور پر ایسے ہی ہم پڑھنا شروع کر دیں گے تو ہم پڑھیں گے، کبھی ایسا نہ ہو غلط ہم سمجھ جائے، غلط طریقہ اختیار کر لے۔ آج آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن مجید کو غلط بیان کرتے ہیں، غلط بتاتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے پہلے سیکھا نہیں، بلکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ویڈیو بنانے بیٹھ گئے، غلط قرآن خود بھی پیش کر دیا۔ تو قرآن کے 3 مرتبہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ پہلا مرتبہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم سیکھے پڑھے۔ دوسرا، قرآن کو یاد کریں، 1 آیت 2 آیت 3 آیت 4 آیت، جیسے آپ یاد کرتے جائیں گے نا تو شروع میں مشکل ہوگی، 1 2 اگر آپ کو دشواری ہے تو پہلے اماں پارا یاد کیجئے، ابا پارا چھوٹے آیتیں ہیں، جلدی یاد ہو جائے گا۔ پھر 29 پارا یاد کیجئے، پھر پہلا پارا شروع کیجئے، لیکن اس کو یاد کیجئے، کنٹینیو یاد کیجئے، روز یاد کیجئے، بلا ناغہ یاد کیجئے، 1 گھنٹہ ٹائم لگائیے، 1 گھنٹے میں 3 4 5 آیتیں انشاءاللہ یاد کر لیں گے۔ جب 1 گھنٹہ ٹائم لگائیں گے تو ہمارا قرآن بڑے آسانی سے ہمیں یاد ہو جائے گا، تو انشاءاللہ معاشرے میں حافظ قرآن پیدا ہوں گے۔ اور تیسرا مرتبہ بیان کیا، قرآن کے معانی کو سمجھا جائے، قرآن کے مفہوم کو سمجھا جائے۔ قرآن کے معانی کو سمجھنا یہ بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو قرآن کو سمجھے، قرآن کو پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو اپنا حصہ بنانے کی توفیق فرمائے، قرآن کے میں جو اخلاق موجود ہے اس اخلاق کو اپنا توفیق فرمائے، اس کے مطابق زندگی بنانے کی توفیق فرمائے، اور قرآن کو ہمارا نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔